ایک بچے نے کس طرح تمام حاجیوں کے حج کو قبول کروا دیا، اسی پر آج کا واقعہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کو جا رہے تھے۔ درمیانے سفر جہاں قافلہ قیام کرتا، ایک 10-12 سال کا لڑکا بڑے والہانہ اور مجذوبانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آتا، اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے اس ذوق شوق کو دیکھ کر میں نے پوچھ لیا کہ بیٹا، میں تمہیں تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست و سربراہ کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑے بے نیازانہ انداز سے گویا ہوا کہ حضرت، جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی میرا سرپرست و سربراہ ہے، انسانوں میں تو فی الحال کوئی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ کہا، جس کا مہمان ہوں وہی میرا کفیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بچے کے اس جواب سے اس کے ایمان و ایقان پر حیرت ہوئی۔ سوچا اس بچے کی روحانیت ہم بڑوں کو بھی مات دے دی گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی ضروریات میں پوری کروں گا، لہٰذا میں نے تمام سفر میں اس کا خاص خیال رکھا، اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھلاتا پلاتا، مگر ہر مرحلہ میں مجھے اسے تلاش کرنا پڑتا۔ وہ از خود اپنی ضروریات کے لیے کبھی میرے پاس نہ آتا، بس اپنی دھن میں مست رہتا، قافلے سے ذرا ہٹ کر کہیں نہ کہیں نوافل و ذکر و اذکار میں محو رہتا۔ اس لیے میرے دل میں اس بچے کی کشش بڑھتی گئی۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو یہی صورتحال تھی، میں اسے تلاش کر کے اس کی ضروریات پوری کرتا، مکہ ہو کہ منا، مزدلفہ ہو کہ عرفات، میں بے تابانہ اسے تلاش کر کے اسے ساتھ رکھتا۔ جب قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے لیے جانور خریدا اور قربانی دے دی۔ پھر میں اس بچے کو تلاش کرنے لگا کہ اس کے لیے قربانی کا جانور خرید کر اسے دے دوں۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں دور ایک جگہ پر وہ سر بسجدہ پڑا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے کہ میں تمہارے نام پر کوئی جانور خرید کر ذبح کر دوں، اے میرے اللہ، تو میری جان کی قربانی قبول کر لے۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بندھ گئی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بیٹھ کر اپنی گود میں لے لیا، مگر وہ تو زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، میں تو تمہیں اسی لیے تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، اپنی پسند کا جانور خرید کر قربانی دے دو، مگر وہ اس قدر دردناک انداز سے گریہ وزاری کر رہا تھا کہ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بس بار بار یہی کہتا جا رہا تھا، اے اللہ، میری قربانی قبول کر لے۔ آخر اس نے ایک دل دوز آہ بھری، تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور میرے آنسو اس کے چہرے کی مٹی کو دھو رہے تھے۔ پھر میں نے ہاتف کی آواز سنی، اے غزالی، اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حجاج کے حج کو قبول کروا لیے، ورنہ ہم کسی ایک کا بھی حج قبول نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح بنائے۔ خدا حافظ۔